نکلنا ہے اور ان کو بحال کروانا ہے. اور پھر ریلیز کا باقاعدہ آغاز ہوا. اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے یہ ریلیز ہوا کرتی تھی اور جہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحب جایا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے اراکین نمائندگان کے ساتھ چلتے تھے. اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی بھی موقع پیپلز پارٹی کے لیڈران اور کارکنان چھوڑتے نہیں تھے, ہاتھ سے گواتے نہیں تھے, جس کا ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنے جھنڈے دکھا سکیں یا اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیڈران وہاں پر موجود ہوتے تھے بلکہ جھنڈے لہراتے ہوئے کارکنان کو باقاعدہ پوسٹرز دے کے ایک مینڈیٹ دے کے بتایا جاتا تھا کہ آپ نے آؤٹ نمبر نہیں ہونا. یعنی اگر پی ایم ایل این کے جھنڈے زیادہ نکلتے تھے کسی ریلی میں تو باقاعدہ حساب کتاب رات کو ہوتا تھا کہ جناب ہماری پارٹی کی پریزنس وہاں پر کیوں نہیں دکھائی گئی, اور عجیب قسم کے نعرے بھی لگ رہے ہوتے تھے اور چیف جسٹس کے حق میں بات ہوتی تھی. اور انہی ریلیز کے اندر عدلیہ کی آزادی اور بحالی کی بات ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ ملک کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ججز کو نہ بحال کر کے کھڑا کیا گیا ہے. کس قسم کے نعرے لگتے تھے ذرا سنیے گا. جی اب ہم بریک لیتے ہیں اور آپ کو سیاق و سباق بتا رہے ہیں, آپ کو کانٹیکسٹ ایکسپلین کر رہے ہیں 12 مئی کے ہونے والے واقعات کا. وہ 12 مئی جو پچھلے سال گزرا جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ 12 مئی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی جماعتیں ہیں, لیکن کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں. حالات کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بالخصوص ان کے پاس اس وقت حکومت کی باغ ڈور ہے, ان کے خیالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں. اس کی سیاسی وجہ کیا ہے اور کتنی بڑی یہ تبدیلی آئی ہے پچھلے 12 مئی سے لے کے اس 12 مئی تک یہ پروگرام کا فوکس ہے. اسٹے ٹیونڈ. چیف جسٹس کی ریلیز کے اندر پیپلز پارٹی کی شرکت کے چند ایک مناظر ہم آپ کو بریک کے بعد بھی دکھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج ہم پچھلے سال ہونے والے 12 مئی کے واقعے کو یاد کر رہے ہیں, اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں آج یعنی 12 مئی کو ہونے والے واقعات کے ساتھ, اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیاست نے اپنا رخ بدلا. وہ جماعتیں جو پچھلے سال اس وقت نہ جانے کیا بیانات دے رہی تھیں اور اپوزیشن میں تھیں, آج وہ طاقت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور نہ جانے کیا بیانات دے رہی ہیں. پاکستان کے اندر بہت کچھ تبدیل ہوا, پھر بھی کچھ تبدیل نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی طرف ہماری توجہ ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس وقت وہ حکومت میں, ان کا سٹینس بہت بدل گیا ہے چیف جسٹس کی بحالی سے متعلق. تو میں آپ کو بریک سے پہلے وضاحت کر رہا تھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ریلیز کے اندر پیپلز پارٹی کو شرکت کرنی چاہیے. ورکرز ہر جگہ انہوں نے آرگنائز کیے. لاہور کی ریلی آپ کو یاد ہوگی, چیف جسٹس کا وہاں پر فقید المثال استقبال ہوا تھا اور 36 یا شاید 38 گھنٹے, ابھی تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے کیونکہ بہت طویل سفر تھا. سفر طے کرنے کے بعد چیف جسٹس راولپنڈی سے لاہور پہنچے. وہاں پر تمام پیپلز پارٹی کے لیڈران ان 38 گھنٹے میں انہوں نے ان کا انتظار کیا. ورکرز کے باقاعدہ سٹالز لگائے ہوئے تھے اور استقبال میں پیش ہونے کا پارٹی مینڈیٹ تھا. اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب سے ہمارے جب رپورٹر قذافی بٹ نے بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب آج کل تو فارن منسٹر ہیں, شاید ان کے خیالات بدل گئے ہوں, لیکن اس وقت وہ چیف جسٹس کے استقبال کے لیے کس شوق کا اظہار کر رہے تھے اور کس جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے. حالانکہ رات بہت بیت چکی تھی اور وقت بہت ہو گیا تھا, کم از کم 24 گھنٹے سے شاہ محمود قریشی صاحب فیلڈ کے اندر تھے. لیکن دیکھیے پچھلے سال پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن لاہور کی ریلی کے اندر کس قسم کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا استقبال جو ہے وہ تاریخی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے گرفتاریاں کی ہیں, حکومت نے پکڑ دھکڑ کی ہے, حکومت نے جتنی رکاوٹیں وہ ڈال سکتے تھے اس استقبال کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے. اس کے باوجود لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلے ہیں. گرمی کی شدت کا عالم آپ کے سامنے ہے. آج کتنی گرمی تھی لاہور میں اور سارے راستے پہ لوگ بھوکے پیاسے گھنٹوں سے منتظر کھڑے ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کی پنجاب میں سیاست کا سیاسی جنازہ نکل چکا ہے. لاہور میں جو لکشمی چوک میں یہ ریلی منعقد کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور اس کی ناکامی کا عالم یہ ہے کہ چیف منسٹر نے اس سے خطاب کرنے سے بھاگ گئے اور وہ ریلی سے خطاب کرنے نہیں آئے, پسپا ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے. ان کا پہلے تاثر تھا کہ اس تحریک میں صرف چند وکلا ہیں اور انہوں نے وکلا کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے.
پھر ان کا خیال تھا کہ اس تحریک میں سیاسی جماعتوں کے چند ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان بڑی تعداد میں آئے۔ پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ عوام اس تحریک سے لا تعلق ہیں، اور آج آپ نے دیکھا راولپنڈی سے لے کر لاہور تک، اور ابھی کئی گھنٹے لگیں گے اس جلوس کو لاہور داخل ہونے میں، عوام نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو حکومت کے دعوے بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں اور عوام نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے۔ شاہ صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے، سیاسی لوگ اس مسئلے سے لا تعلق رہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آئین کی بحالی اور جمہوریت کی جنگ آزاد عدلیہ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ ایک شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مسئلہ ہے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نہ صرف کارکنان ہیں، آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز جو آئے بیٹھے ہیں، کیا وہ بھی سیاست کر رہے ہیں؟ جو سیشن ججز آئے بیٹھے ہیں، جو سول ججز آئے بیٹھے ہیں، وہ تو سیاسی لوگ نہیں ہیں، انہوں نے الیکشن تو نہیں لڑنے، انہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو عوام پارٹیسپیٹ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بغیر اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں لائی جا سکتی۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے عام شہری سمجھتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی ضروری ہے، اور اس لیے لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ تو یہ وہ مومنٹم تھا جس مومنٹم کو لے کے وکلاء چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ کراچی روانہ ہوئے، اور 12 مئی کی اس خونی صبح کا آغاز ہوا جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس وقت کراچی کا شہر میدان کارزار بنا ہوا تھا اور ہر طرف مورچہ بندی ہوئی تھی، اور لگتا نہیں تھا کہ یہ پاکستان کا فائنینشیل نرو سینٹر ہے۔ لیکن جو سیاسی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اس کے اندر پیش تھی، انہوں نے اس عزم کا بارہا اظہار کیا کہ ہم نے شارع فیصل سے گزر کر ایئرپورٹ تک ضرور پہنچنا ہے۔ اور جناب یہ یاد رکھیے گا کہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ عدلیہ کے باقی ججز کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ وہاں پہ بھگوان داس صاحب نہیں تھے، وہاں پہ فلک شیٹ صاحب نہیں تھے، وہاں پہ جسٹس رمدے نہیں تھے، دوسرے جج صاحبان نہیں تھے، وہاں پہ افتخار محمد چودھری صاحب آئے ہوئے تھے۔ اور جب اس صبح کا آغاز ہوا تو صبح سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنا خون بہ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور وہ خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس دن کے واقعات کی چند ایک جھلکیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈران کے اوپر جب فائرنگ ہو رہی تھی اور اس فائرنگ کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے، تو اس وقت ان کے جذبات کیا تھے، اور اس کے باوجود وہ تمام مشکلات طے کر کے چیف جسٹس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ جانے پر مصر تھے۔ جی، یہ ہم شارع فیصل پہ جیسے ہمارا ایمبوش قسم کی ہوئی بھی ہے، میرے بازو خورشید شاہ ہیں اور میرے ساتھ ہمارے 3 MNAs ہیں سندھ کے، اور دونوں طرف ہمارے اپنے لڑکے جو غیر مسلح ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اوپر انہوں نے جو فائرنگ کی، اوپر سے ایمبوش کیا مسلح لڑکوں نے۔ یہ برج جو ہے ایئر لوجسٹک شارع فیصل کے سامنے، اور نیچے سے بھی فائرنگ شروع کی، تو ہمارے اوپر سے گولیاں چل رہی ہیں، اور اب ہم کافی ناکے توڑ کے، کافی بسیں ہٹا کے یہاں تک ہمارا جلوس پہنچا ہے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا سکتے، اور گھیراؤ جلاؤ کی کیفیت میں یہ ایک پولیس کی سرپرستی میں بھی ہو رہا ہے، رینجرز کی گاڑیاں ساتھ میں کھڑی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہی، وہ دیکھنے یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے موٹر سائیکل پہ لے گئے ہیں لڑکوں کو ہسپتال، اسی وقت کوئی 10 منٹ کے اندر 15 لڑکے ہمارے اور کارکن اور میرا گارڈ جو ہے سب پوری طرح کہ حکومت میں جو بھی تنظیم ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی تحفظ کرے۔ سب کو پتا تھا یہ جلوس چل رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی کے پرامن ہمارا بہت بڑا فاصلہ نکلا ہے سارے ناکے توڑ کے، لیکن ہمارا ایک بھی بندہ مسلح نہیں ہے۔ ہم بالکل پرامن طور پہ آگے جا رہے تھے، اس کے باوجود ان کی دھمکیوں سے اور ان کے محاصروں سے ابھی بھی ہم شارع فیصل سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہم اپنے استقبالیہ چیف جسٹس کا یہاں کرنا چاہیں گے، لیکن گولیاں اب آگے میں نے سنا چل رہی ہیں۔ ٹاور ہمارا گروپ نکلا ہوا ہے، ان کو بھی وہاں پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ جی کافی ہنگامی حالات ہیں۔ جو ہے نا عائشہ بھوانی اسکول کے سامنے گورا قبرستان سے پہلے کھڑا ہوں جی۔ یہاں ایک بہت بڑا جلوس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور عوامی نیشنل پارٹی کا،
جس کے اوپر سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہے, پولیس شیلنگ کر رہی ہے, اور اب یہ جلوس جو ہے نا یہاں پہ دھرنا دے کے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ شارع فیصل کو کوشش کریں گے ہم نہ چھوڑیں آخر تک. اور جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو ایئرپورٹ میں محفوظ کیا گیا ہے, اور جو صبح سے یہاں پہ حالات ہیں, جتنے وکلاء مر چکے ہیں, جتنے سیاسی کارکن مر چکے ہیں, وہ ایک قابل مذمت فعل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری سازش کی جا رہی ہے ملک میں ایمرجنسی نکالنے یا مارشل لا لگانے کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی شدید انداز میں اس کی مذمت کرتی ہے. تمام بسیں اور جتنی بھی ویگنیں ہیں اور جو لوگ پیدل ہیں موٹر سائیکلز پہ ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہو گئے, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہے, پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کاز کے لیے ہم نکلے وہ حق کا کاز ہے,